فلسطین کے مسلمانوں کو مت بھولو، ان کو اپنی ذہنوں سے مت نکالو، ان کا درد اپنے درد میں شامل کرو، احساس رکھو ان کا۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، ہمارے پاس، آپ کے پاس جتنے بھی ہیں، کوشش کریں کہ اپنا مال ان مسلمانوں تک پہنچائیں۔ میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کے بارے میں صحابہ کرام سے گفتگو فرما، مسجد اقصیٰ کی فضیلتیں اصحاب کرام کو سنا رہے تھے، تو صحابہ کرام بڑے عاشق تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ تھے، وہ بڑے درد والے انسان تھے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ کیا ہم وہاں نماز پڑھنے پہنچ سکیں گے؟ ہاں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم وہاں نماز پڑھنے نہ پہنچ سکو تو کم از کم مسجد اقصیٰ کے مسجد کے جو کیا کہتے ہیں یہ روشنی کے لیے جو چراغ جلاتے ہیں نا، ان چراغوں میں اگر تیل تم خرید کے ان چراغوں کے لیے بھیجو گے بھی تم کو اس کا ثواب ملے گا۔ تو وہ مسلمان ہیں، آج رمضان ہے، میں اور آپ سحری کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، کوئی تکلیف ہمیں نہیں دیتا، وہ سحری کرتے ہیں، افطاری تک ان پر بمباری ہوتی ہے، ان کے بچوں کی لاشیں ان کے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، انسانیت کے لاشیں ایسے سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، ان پر ہزاروں ٹن بم برسائے جا رہے ہیں، پورا عالم اسلام خاموش، پورا امت مسلمہ خاموش، نہ کوئی مسلمان ملک غیرت کرتا ہے، نہ کوئی ایٹمی ملک، ہمارا پاکستان یہ برائے نام ایٹم بم ہم نے بنایا ہے، شو پیسوں میں رکھا ہوا ہے، رکھو، یہ آپ کو کام آئیں گے، یہ آپ کو کام آئیں گے۔ مسلمانوں کو جب کام نہ آئے ایسی دواؤں کی کیا ضرورت ہے؟ میرے پاس اتنے دوا پڑے ہو، میرے بچے بیمار ہو، میرے دوست بیمار ہو، اگر میں ان دوائیوں کو ان کے منہ میں نہ ڈالوں، ان کو صحت نہ دوں، ان کو علاج نہ کروں، تو ایسے دوائیوں کا میں نے کیا کرنا؟ تو ایسے بم جو ہمارے ملکوں نے مسلمانوں نے بنائے ہیں یہ ہمیں کام نہیں دیتے، مسلمانوں کو کام نہیں دیتے، مسجد اقصیٰ کو کام نہیں دیتے، یقیناً یہ مدینہ اور مکہ کو بھی کام نہیں دیتے۔ ہر طرف اپنے آپ میں لوگ لگے ہوئے ہیں، اپنے دنیا میں مگن ہیں۔ مصر ایک اسلامی ملک ہے، برائے نام اسلامی ملک، جس میں داڑھی رکھنے پر پابندی ہے، داڑھی رکھو۔ ہم یہاں موٹر سائیکل خریدتے ہیں یا گاڑی خریدتے ہیں تو ایکسائز کے دفتر میں جا کر کہتے ہیں کہ گاڑی خریدا اس کے لیے کاغذ بنواؤ، لیکن وہاں مسلمان ملک کا حال یہ ہے کہ کوئی آدمی داڑھی رکھے، وہ بھی کب؟ 40 سال کی عمر کے بعد، 50 سال کی عمر تک تو آپ کو داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ 50 سال جب آپ بوسیدہ ہو گئے، کسی کام کے نہیں رہے، اب آپ نے ایک لیٹر لکھنا ہے وفاقی وزیر حج و اوقاف کو کہ حضرت میرا دل چاہتا ہے کہ میں چھوٹا سا داڑھی رکھوں، مجھے لائسنس مل سکتا ہے؟ جن ملکوں میں داڑھی رکھنے پر لائسنس کا سسٹم چل رہا ہو، ان سے ہمیں کیا جہاد کی توقع اور غیرت کی توقع؟ آج بھی مسلمانوں پر سب سے زیادہ، اسرائیل سے زیادہ ظلم مصر کے مسلمان کر رہے ہیں۔ ان کے بارڈر ان کے پاس ہے، وہ بچے ہیں، امت کے بچے ہیں، آ کے روتے ہیں ہمیں کھانے کو دو، ہمیں اپنے طرف آنے کو دو، لیکن یہ مسلمان کہتا ہے کہ بے غم ہو جاؤ، میں، میرا باپ، میرا دادا، میرا ملک پورا امریکہ اور یہود کا غلام ہے۔ اللہ آپ جانو، تمہارا خدا جانے، ہم غلامی کی زندگی گزر کر رہے ہیں۔ ہم آپ سے یہی کہتے ہیں کہ درد دل رکھو، 4 پیسے ہیں زکوٰۃ کے، صدقہ کے، آپ ان مسلمانوں کو بھیجو۔ یہاں کے مسلمان اس قدر ہے کہ گزارا کر سکتے ہیں، وہاں کے مسلمانوں کی حالت خراب ہے۔ خدا کی قسم، ہم نے پچھلے جمعے چندے بھیجے ہیں، میں یہ بات نہیں بتانا چاہتا تھا۔ ایک آدمی نے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ میں نے کہا، کہتا ہے امام صاحب کو دیکھا، تمہیں دیکھا اور میں بھی تھا، یہ پیسے جو ہم نے یہاں سے چندہ کیے تھے یہ بیگوں میں تھے ہمارے ہاتھ میں، ہم جا رہے تھے مسجد اقصیٰ کی طرف، ایک بہت بڑا دیوار لگا ہوا تھا،
ہاں وہاں بہت سارے سیکورٹی والے لوگ کھڑے تھے، کسی کو مسجد اقصیٰ کی طرف نہیں جانے دے رہے تھے، ہمیں اس لیے دیکھنے کے لیے چھوڑا کہ تمہارے ہاتھ میں یہ بیگ ہے۔ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے ان کے لیے، یہ آپ کے پیسے ہیں جو وہاں پہنچے ہیں۔ ہم ایک مرتبہ پھر آپ سے اپیل کرتے ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق رمضان کے پورے مہینے میں، ہاں یہ نہیں سمجھو کہ یہ ملا لوگ مانگتے ہیں، ہم مسلمانوں کے لیے آپ سے یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اپنا دستار بھی رکھتے ہیں کہ بھائی مسلمانوں کو اس قدر ذلیل مت چھوڑو۔ کافروں کے ملکوں پر جب کوئی تکلیف آتی ہے، پوری دنیا کے کافر ان کے تکلیف کو ہٹانے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اس تکلیف کی حالت میں مسلمانوں کا درد محسوس کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ درد محسوس کرائے، اللہ تعالی ہمارے دل سے یہ درد کبھی ختم نہ کرائے۔ یہ ہماری ایمان کی نشانی ہے۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی نشانی یہی ہے، میرا مومن بندہ، اللہ فرماتے وہ ہے جو اپنی مومن بندے کی درد کو محسوس کرتا ہے، اپنے مومن بندے کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اور ہمارے نبی نے اپنی امت کو ایک جسم کے مانند قرار دیا، جس طرح ایک جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے، کسی کے کان میں درد ہوتا ہے، اس کان کی درد کو پورے بدن میں تقسیم ہو جاتا ہے، پورا بدن اس کے وجہ سے تکلیف میں۔ تو ہم اور آپ کو بھی ان مسلمانوں کا تکلیف اور درد ہر وقت محسوس کرنا چاہیے، ہر وقت محسوس کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ احساس دلائے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو رمضان المبارک کے یہ خوبصورت لمحات، یہ بابرکت لمحات، ان کی قدر و قیمت جاننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو، نوجوانوں کو تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، درود و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا